السلام علیکم۔ اللہ انسان کو درد دے کے کیوں آزماتا ہے؟ آپ نے اوپر دیکھ کے یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ آج کس کے اوپر بات ہو رہی ہے، کس ٹاپک پہ اوپر۔ اللہ انسان کو درد کیوں دیتا ہے؟ کیوں اللہ انسان کو دکھ دیتا ہے؟ کیوں اس کی سب سے پیاری چیز سے اسے آزمایا جاتا ہے؟ کیوں جب وہ اس کو جس چیز کی چاہت ہوتی ہے، جس انسان سے سب سے زیادہ اس کو محبت ہوتی ہے، اسی کے ہاتھوں سے توڑا جاتا ہے؟ کیوں جس کی وہ تڑپ کرتا ہے وہ چیز اسے نہیں ملتی؟ کیوں اس کی راتوں کی نیندیں جب اڑتی ہیں تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جب وہ سجدوں میں گڑ گڑاتا ہے، جب وہ سجدوں میں اس کو مانگتا ہے، جب وہ روتا ہے، جب وہ تڑپتا ہے، جب اس کا درد اس کی آنکھوں میں دکھتا ہے، پوری محفل میں بیٹھ کے وہ خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، اس کا درد صرف اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں دکھ رہا ہوتا، کیوں اللہ اس کو ایسا درد دیتا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کو ایسا درد کیوں دیتا ہے۔ شب پر خود کو حاوی مت ہونے دینا ہے انسان، کیونکہ ہر شب کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے۔ اندھیرا کتنا بھی دیر پا کیوں نہ ہو، روشنی ضرور آ کے رہتی ہے۔ قرآن پاک میں میرا رب فرما رہا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر کوئی پیٹھ پیچھے تمہاری کوئی بات کرتا ہے نا تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ بات اس کی ہوتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے۔ کوئی حسد کرتا ہے تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ حسد اس سے کیا جاتا ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے، اور حسد وہی کرتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ میرے اندر یہ خوبی نہیں ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے۔ اور جب اللہ درد دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے؟ اللہ درد انسان کو اس لیے دیتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے میرا بندہ میرے کتنا قریب ہوتا ہے، جب وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے وہ اس میں کیا کرتا ہے۔ ہم پیچھے انبیاء کرام کو دیکھ لیں، حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی، 18 سال ان کو ایک بیماری لگی تھی جس پہ ان کے جسم پہ کیڑے چلتے تھے۔ اس سے پہلے 70 سال ان کے پاس ہر آسائش تھی، بیویاں، بچے، دولت کی فراوانی تھی، وہ ہر ٹائم اللہ کا شکر کرتے تھے، ناشکرے بھی نہیں تھے، لیکن ان کو آزمانا تھا اللہ نے ان کو بیماری دے دی۔ 18 سال کہنا آسان ہوتا ہے، بیوی بچوں کا چھن جانا آسان ہوتا ہے، مال و دولت کا چھن جانا آسان ہوتا ہے، یہ کہنا آسان ہے، عزت چھن گئی یہ کہنا آسان ہے، رشتہ دار چھوڑ گئے یہ کہنا آسان ہے، اکیلے ہو گئے یہ کہنا آسان ہے۔ جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ درد تکلیف کیا ہے، درد کسے کہتے ہیں یہ صرف وہی سمجھتا ہے جس کے اوپر گزر رہا ہوتا ہے۔ جو درد اس ٹائم جھیل رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ درد کیا ہے۔ سننے والے صرف الفاظ سنتے ہیں، احساس تک نہیں پہنچ پاتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا، صرف ان کی زبان کے علاوہ ان کے پورے جسم پر کیڑے چلتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ شکر کیا۔ اللہ نے ان کو پھر صبر کا پھل دیا، آزمائش کا پھل دیا، ان کے اوپر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی، ان کو پہلے سے بھی اچھے بیٹے، بیٹیاں، بیویاں، مال و دولت، عزت، شان، شوکت سب کچھ عطا کیا۔ شرط کیا ہے؟ جب مشکل آئے رب کو پکاریں، صرف وہی ہمارا دوست ہے۔ حضرت ایوب نے صبر کیا، حضرت ایوب نے اللہ کا شکر کیا اور اللہ کو ہی پکارا اور دعائیں کیں،
اور اللہ سے کہتے تھے یا اللہ یہ آزمائش تھوڑی ہے، میں نے 70 سال عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے، اگر تو مجھے آزما رہا ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جا، تیرا بندہ تیرا ناشکرہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، اور جب اللہ ہمیں آزماتا ہے تو ہمیں اسی چیز سے آزماتا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور ہم کسی ایک ایسے انسان کے پیچھے اپنا سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، اس کو کالیں کر رہے ہیں، وہ اٹینڈ نہیں کر رہا، اس کو میسیجز کر رہے ہیں، وہ اٹینڈ نہیں کر رہا، ہم اپنے دکھ میں مر رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں گھر والوں کے ہوتے ہوئے اکیلے ہیں، ہم کسی محفل میں ہیں، سب کے ہوتے ہوئے اکیلے ہیں، کیونکہ ہمارا دل کسی اور جانب جھکا ہوا ہے، اور رب اسی لیے ہمیں یہ درد دے رہا ہے، کیونکہ میرا رب چاہتا ہے کہ یہ دل کسی اور کے بجائے اسی کے سامنے جھکے، میرا رب اپنے دل کو، ہمارے دل کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے۔ راستہ ہر کسی کا الگ ہوتا ہے، مشکل پریشانی سب کی مختلف ہوتی ہے، لیکن درد ایک جیسا ہوتا ہے۔ جب فرعون اور موسیٰ اکٹھے ایک ہی راستے پر جا رہے تھے، منزل دونوں کی ایک تھی، موسیٰ گزر گئے، فرعون ڈوب گیا، کیوں؟ کیونکہ موسیٰ کو اعتبار تھا رب پہ، یقین تھا اپنے رب پہ، جبکہ نعوذ باللہ فرعون خود کو ہی رب سمجھ رہا تھا اور خود پہ ہی بھروسہ کر رہا تھا۔ تو ہمیں ہر حالت میں اپنے رب پہ بھروسہ کرنا ہے، ہمیں ہر حالت میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے رب کی آئی ہوئی آزمائش سے کیسے گزرنا ہے، رب کے ساتھ، رب سے مدد مانگ کے۔ ہماری امید اکثر کسی دوسرے ایسے انسان سے جڑ جاتی ہے جو دراصل صرف ایک سیراب ہوتا ہے، ایک خواب ہوتا ہے۔ ہم اس خواب سے بیدار تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ اسی انسان کے وسیلے سے آزما رہا ہوتا ہے۔ ہمارا مان سب سے زیادہ وہی انسان توڑتا ہے جسے ہمیں سب سے زیادہ مان ہوتا ہے، وہی انسان ہمیں سب سے زیادہ توڑتا ہے جس کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے کہ یہ انسان مشکل میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، یہ مجھے کبھی درد دینے کا وسیلہ نہیں بنے گا، یہ کبھی میری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دے گا، اور اکثر وہی ہمیں درد دے جاتے ہیں، اکثر وہی ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہمارا مان توڑ کر، اور اسی مان میں جب ہمارا مان ٹوٹتا ہے تو ہم اللہ کی جانب جھک جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کی جانب جھکتے ہیں تو اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہوتا ہے، اور جب ہم آزمائش میں پورے اتر رہے ہوتے ہیں تب اللہ اپنے معجزے سے کن فرماتا ہے، اور اسی بندے کو آپ کی طرف لے کر آتا ہے۔ تب ہم جس مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں ہمیں اس انسان کی ضرورت نہیں ہوتی، تب وہاں ایک اللہ اور اپنے بندے کا معاملہ ہو چکا ہوتا ہے، تب دنیاوی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، نہ دنیاوی انسانوں کی، نہ دنیاوی سہاروں کی۔ اللہ آزمائش ضرور کرتا ہے، لیکن پھر جب کن فرماتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں بدل دیتا ہے۔ سمجھ آج تک اس بات کی نہیں آئی کہ رویے بدلتے ہیں یا حالات بدلتے ہیں، یا حالات کی وجہ سے رویے بدل جاتے ہیں۔ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم سے وہ انسان ناراض ہو جائے جسے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں، ہمارا دن رات صبح شام اسی کے یاد میں، خیالوں میں گزرتا ہے، اور یہی چیز ہمارا رب دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمارا رب یہی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، یہی درد ہمارا رب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ چیز ہمارے لیے، ہمارا انسان جو ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو میرا رب اس کو ہمارے قریب لے آتا ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ بہترین دے رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس سے دور کر دیتا ہے، اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے، اور پھر ہمارا درد صرف وہی رب ذات دیکھتی ہے۔
ہمارا درد اس کے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہمارا درد صرف اسی کو دکھ رہا ہوتا ہے جب ہم چھپ چھپ کے رو رہے ہوتے ہیں. جب ہم رات کو اندھیرے میں ہماری آنکھوں سے نیند دور ہوتی ہے، جب ہم اٹھ کے مصلی پہ رو رہے ہوتے ہیں، سجدوں میں رو رہے ہوتے ہیں. یہی درد میرے رب کو بہت پسند ہے. یہی تڑپ میرے رب کو بہت پسند ہے. یہی سجدے میرے رب کو بہت پسند ہیں. وہ انہی سجدوں تک لانے کے لیے درد دیتا ہے. وہ انہی سجدوں تک لانے کے لیے آزماتا ہے. وہ انہی سجدوں تک لانے کے لیے پین دیتا ہے. وہ انہی سجدوں تک لانے کے لیے اپنے بندے سے وہ چیز لے لیتا ہے. اور جب بندہ سجدت کی حالت تک پہنچ چکا ہے، اس تڑپ تک پہنچ چکا ہے، اس درد کو محسوس کر چکا ہے، تب میرا اللہ اس کو ایک بہترین چیز سے نوازتا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں میرا رب فرما رہا ہے کہ تمہیں اتنا عطا کیا جائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. بس جب میرے رب نے وعدہ کر دیا نا، اسی پہ پرسکون رہیں. اسی کو سمجھیں کہ میرا رب درد کیوں دیتا ہے، میرا رب کیوں آزماتا ہے. آئی ہوپ آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے. بس توکل اللہ ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ جو کر رہا ہے بہترین کر رہا ہے، اور اسی میں ہماری بہتری ہے.